رات کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ اس بابرکت شب کے دامن میں اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں کہ اللہ جل شانہ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں دیکھا کہ حضور میرے حجرہ میں نہیں ہیں، تو میں حضور کو تلاش کرنے نکلی۔ جنت البقیع میں آسمان کی طرف سر اٹھائے حضور اللہ سے التجائیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا؟ فرماتی ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھا شاید آپ کسی زوجائے محترمہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ فرمایا آج لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات ہے، درمیانی شب ہے۔ اس رات کو اللہ تعالی جل شانہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا جو بھیڑ بکریاں پالتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے۔ تو اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت شب رحمت ہے، شب نور ہے، جس کے دامن میں اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی محروم نہیں رہتا۔ صرف وہ بد نصیب لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، جو سخت کینہ پرور ہیں، جو قطع رحمی کرتے ہیں، قاتل ہیں، عادی شرابی یا بدکار ہیں، انہیں اس مبارک رات میں محروم رکھا جاتا ہے، ورنہ اللہ کی رحمتوں کا عموم اس بابرکت راتوں میں اس قدر ہوتا ہے کہ کوئی گناہ گار جو اس کے حضور ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور اپنا دامن پھیلا کے اس کی رحمتیں مانگتا ہے، اسے محروم نہیں رکھا جاتا، بلکہ اللہ سب گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اپنی رحمتوں سے جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کی جھولیاں بھر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا، میں اس کو عافیتوں سے نواز دوں، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، اور یہ آواز غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک مسلسل بندوں کو دی جاتی ہے، اور بندے اس کے حضور اگر دست طلب دراز کریں، اپنی جھولی پھیلائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی راتیں دے کر کے مغفرت، بخشش، غفران اور رحمتوں کی فراوانی نصیب کی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، ایک شخص صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیراط ملتا ہے۔ ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن اس کو بھی ایک قیراط ملتا ہے۔ اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیراط ملتے ہیں، جبکہ اس کا وقت دونوں سے کم ہے۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ اس کو
تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہود اور نصارہ نے اس پہ برا منایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے اجر میں تو کمی نہیں کی، لیکن مسلمانوں کو زیادہ اجر دے دیا، تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو یہ تھوڑے وقت کی عبادتیں اور چند راتوں کی بیداری اور مخصوص اوقات میں اللہ کے حضور عبادت و ریاضت ایک گناہگار کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بھی۔ دیکھیے لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر قرار پاتی ہے۔ اسی طرح دیگر مواقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے رکھے ہیں، رحمت رب بہانہ می طلب، اور یوں بھی پڑھا گیا رحمت رب بہانہ می طلب۔ اس کی رحمتیں قیمت نہیں مانگتی اور اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، تو وہ اپنے بندوں کو بخشنے پہ آمادہ ہے اگر وہ اپنا دامن طلب پھیلائیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام دیکھیے کتنا دل آویز ہے، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اس کی چاہت یہ ہے کہ تم اس کی چوکھٹ پہ آؤ، جھولی پھیلاؤ، اس سے خیرات اور رحمت مانگو، اور وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر کے، ساری غلطیاں معاف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ تو وہ بندوں کو بخشنے پہ، بندوں کی مغفرت کرنے پہ آمادہ ہے اور اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جانب اس کے بندے، اس کے مملوک، اس کی مخلوق، اور مخلوق کی گناہگار اور نیکوکار اس کی رحمتوں کے طالب ہوتے ہیں، بلکہ وہ گناہ کرنے کے بعد جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ کو یہ معافی بہت پسند ہے۔ معافی مانگنا، اس کے حضور اپنے دامن کو پھیلانا، وہ اس کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر گناہ رکھا گیا ہے، آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ ان 4 چیزوں کا مرکب ہے۔ اس کے جو عناصر ہیں اس میں کبھی اعتدال قائم نہیں رہتا اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد بندے کا اس گناہ پہ اصرار کرنا، اڑ جانا، ضد کرنا، توبہ نہ کرنا، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ جو اس سے ہو سکے نیکی وہ اللہ کے حضور پیش کرے، لیکن اس کے اندر جو شر رکھی گئی ہے، اس کے اندر جو قوتیں گناہ کی رکھی گئی ہیں، اس سے اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ اس کی توبہ کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی تھی شراب کی، تو حضرت عمر ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور آپ کا جاہ و جلال دیتنیت ہوتا، تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا تو ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ آج عمر کے قہر سے بچا لے، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور جلدی سے شراب کو بغل میں چھپا لیا۔ اتنے میں حضرت عمر سر پہ پہنچ گئے اور گرج کر کڑک کے کہا کہ یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ چونکہ اس کو بوتل چھپاتے دیکھا تھا تو وہ ڈر گیا اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگا حضرت یہ سرکہ ہے۔ اب تھی تو شراب، لیکن ڈرتے ہوئے بولا حضرت سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا نکال۔ جب نکالا تو شراب نہیں تھی، واقعی سرکہ بن چکا تھا۔ تو جب اللہ کے حضور کوئی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ نامہ اعمال پڑھنے لگ جائے گا۔ تو نامہ اعمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے گناہ بھی ہوں گے، تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے
وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا۔ جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، میرے بندے تو نے یہ جتنے گناہ پڑھے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو بندہ کہے گا، اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لی۔ تو پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا، لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ کہے گا ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں۔ تو جب کوئی بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے ہیں، یہ دیکھتا ہے بندہ آیا میری چوکھٹ پہ ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اللہ کے حضور توبہ کرنے اور اس پر اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی کا ذکر کرتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا تو وہ ایک درخت کے نیچے دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے رک گیا اور درخت کے ساتھ اپنے اونٹ کو باندھ دیا اور خود لیٹ گیا تاکہ دوپہر کاٹ لوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے۔ اب صحرا میں اونٹ کا گم ہو جانا گویا زندگی چلے جانے کے مترادف ہے۔ تو اس نے دائیں بائیں بھاگ دوڑ کے دیکھا کہ کہیں اونٹ کا نشان مل جائے، لیکن اونٹ کا نشان نہیں ملا۔ تا حد نظر کوئی انسانی آبادی نہیں۔ وہ بھاگا اور تھک ہار کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور پیاس سے ہلکان ہوا جا رہا تھا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ جن لوگوں نے صحرا کا سفر کیا ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کئی 100 میل تک انسانی آبادی ہی نہیں، اب نہ کچھ کھانے کے لیے بچا نہ کچھ پینے کے لیے بچا، اونٹ بھی غائب ہو گیا، توشہ بھی ساتھ ہی چلا گیا، تو اب ظاہر ہے سیدھی موت ہی نظر آ رہی ہے۔ تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب دوبارہ آنکھ لگتی ہے تو تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھلتی ہے۔ جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ جو گما تھا ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے۔ تو صحرا میں اس حالت میں اونٹ کا مل جانا زندگی مل جانے کے مترادف ہے۔ تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی انتہا نہ رہی، بلکہ مسرتوں کے ہجوم میں درک گیا اور کہنے کیا لگا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتوں کا ہجوم ہی اتنا تھا، خوشیوں کا ہجوم ہی اتنا تھا کہ زبان پہ قابو نہ رہا۔ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ کہنا یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، لیکن اس قدر خوش ہوا جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہنا یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیوں کے ہجوم میں وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حضور یہ بات بیان کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں زبان بھی قابو نہ رہی اور اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رہا، اور خوشیوں کے ہجوم میں اسے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ اسے خوشی ہوئی۔ تو میرے حضور نے یہ بات کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، جس طرح اس کو گما ہوا اونٹ ملا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، تو فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور اللہ کی حضور پلٹ کے آتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ کے اس کی دہلیز پہ آتا ہے، میرے حضور نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا ہے۔ تو وہ یہ چاہتا نہیں کہ اپنے بندوں کو عذاب دوں، وہ خود آگ میں چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی، اگر گناہ سرزد بھی ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، معافی مانگ لی جائے۔
آپ نے نام سنا ہوگا محمود غزنوی اور ایاز کا، ان کا باہم محبت کا رشتہ بہت گہرا تھا۔ ایاز ٹوٹ کے چاہتا تھا بادشاہ کو، اب دیگر مصاحبین حسد کرتے تھے، بغض رکھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کوئی کیا اس میں کرشمہ اور کمال ہے کہ بادشاہ اس کو اتنا ہی چاہتا ہے۔ تو بادشاہ جب ان وزراء کا، مشیروں کا حسد حد سے بڑا ہوا دیکھا تو ایک دن سب کو اپنے دربار میں حاضر کیا۔ دربار میں ایک تالاب تھا، تو اس میں مٹھی بھر کے موتیوں کی پھینک دی، اور ایک ایک وزیر کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ، اور یہ خیال کرنا کہ تمہارا لباس بھی، تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ تو سب نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ حوض کی تہہ سے موتی نکال کے لائیں اور لباس بھی نہ بھیگے اور بدن بھی نہ بھیگے، یہ تو لازمی ہوگا۔ پھر دوسرے وزیر کو کہتا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ، تمہارا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ تو وہ آگے سے حجت کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدن بھی اور لباس بھی نہ بھیگے اور موتی بھی نکال لاؤں؟ تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، ہر ایک آگے سے حجت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ایاز آ گیا، تو بادشاہ نے ایاز کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لانے ہیں اور تمہارا لباس بھی اور تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ ایاز نے فوراً چھلانگ لگائی اور موتی نکالے۔ جب باہر نکلا تو بدن اور لباس پانی سے نچڑ رہا تھا، تو ایسے موتی بادشاہ کو پیش کیے اور بدن کپ کپا رہا تھا۔ تو بادشاہ بڑے غصے سے کہا کہ ایاز، تمہارا بدن بھیگ گیا، تمہارے کپڑے بھی بھیگ گئے، میں نے کہا تھا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے، کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے۔ تو ایاز بڑی لجاجت سے عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے دو حکم تھے، ایک یہ کہ موتی نکال کے لانے ہیں، دوسرا حکم یہ تھا کہ لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے۔ تو ایک حکم میں نے پورا کر دیا ہے، دوسرے کی معافی چاہتا ہوں۔ تو صاحب، اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں جذبات کا ایک جہاں آباد کیا ہے، شیطان کو بھی انسان کے پیچھے لگا دیا، اس کی آزمائش کے لیے، اس کے امتحان کے لیے۔ نفس بھی اس کے اندر موجود ہے، اور دوسری جانب اس کو گناہوں سے منع بھی کیا اور نیکی کی تلقین بھی کی۔ اب کتنی مشکل زندگی ہے حضرت انسان کی، آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا، کتنی مشکل زندگی ہے۔ خواہشیں ہیں کہ آوارہ ہیں، آرزویں ہیں کہ بے قابو ہیں، اور دوسری جانب اللہ کا حکم ہے۔ اب کیا کرے؟ تو گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور توبہ کر لے، جو ممکن ہو وہ نیکی کرے، اور گناہ سے مقدور بچنے کی کوشش کرے، لیکن بشری تقاضوں کے تحت اگر اس سے گناہ کبھی سرزد ہو جائے تو اس پر اکڑے نہ اور اس پہ مصر نہ رہے، اس پہ اصرار نہ کرے، بلکہ فوراً اللہ کے حضور توبہ کرے۔ گناہ کرنے کے بعد بندہ جب توبہ کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ بندہ 100 بار گناہ کر کے توبہ کرے، اللہ 100 بار معاف فرما دیتا۔ وہ کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو بندے اس کی دہلیز پہ جب توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گناہ گار کتنا بڑا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری دہلیز پہ آیا ہے، اور اس کے ما قبل کے سارے گناہ معاف بھی کرتا ہے، بلکہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ آئیے اب قرآن مجید میں ان لوگوں کی کہانی بھی پڑھیے جو اپنی زندگی کو اپنے مالک کے نام لگا چکے ہیں، اور ان سے اگر کوئی معاملہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، فرمایا کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، خوف خدا سے وہ کانپنے لگ جاتے ہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو پھر اس پہ ضد نہیں کرتے، اس پر مصر نہیں ہو جاتے، اس پر حجتیں اور دلیلیں نہیں لاتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اللہ کے حضور رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے، اور اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ شان ہے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ تلے آ گیا ہے. یہ اس کی کیفیت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد اس کا دل لرز اٹھتا ہے. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل خوف خدا سے لرزنے لگ جاتے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ کیوں سرزد ہو گیا، یہ تو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یوں محسوس کرتے ہیں جس طرح پہاڑ تلے آ گیا ہے اور پہاڑ ابھی گر جائے گا اور انہیں کچل دے گا. تو وہ جلدی جلدی تلافی کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا گناہ معاف ہو جائے. اور منافق کی مثال بھی بیان کی گئی. جب وہ گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جیسے بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے اشارے سے اڑا دی. سویر سے لے کر شام تک کتنی بار ہم اپنے بدن پہ بیٹھی مکھیاں اڑا دیتے ہیں اور ہمیں شام کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ یہ عمل ہم نے کتنی بار کیا ہے. میں اور آپ اپنے اندر اتر کر کے دیکھ سکتے ہیں ہماری کیفیت باطن کیا ہے. نمازیں چھوڑی، جھوٹ بولا، غیبت کی، چغلی کی، کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف دی، گالی گلوچ کیا، سب و شتم کیا، سویر سے شام تک کیا کیا گناہ کیے. کبھی خیال بھٹکے، کبھی سوچیں آوارہ ہوئیں، کبھی نگاہوں نے بدکاریاں کی، کبھی زبان نے جرم کیے، اور شام کو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج ہم نے کیا کیا جرائم کیے، آج ہم نے کیا کیا گناہ کیے. اگر ہماری یہ کیفیت ہے تو یہ عملی نفاق ہے کہ بدن پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دی. اور اگر ہماری کیفیت یہ ہے کہ گناہ کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہاڑ تلے آ گئے اور اللہ کی ناراضگی ہم نے مول لے لی ہے اور جلدی جلدی توبہ کر کے رجوع کرنے کی جانب بڑھتے ہیں، تو پھر مبارک ہو. نہیں تو مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ گئے ہیں اور ہماری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ہم ڈٹے رہتے ہیں. جبکہ زندگی اصحاب رسول کی دیکھیے ان سے بھی کبھی کوئی خطا سرزد ہو جاتی تو وہ فوراً اس گناہ کی تلافی کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھوا دیا اور کہا کہ جب تک میری معافی نہیں ہوگی تب تک اپنے آپ کو کھلواؤں گا نہیں. اور پھر جب ان کی بخشش کا اعلان ہوا تو پھر حضور کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو انہوں نے کھلوایا. ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے اور میرے پیٹ میں بچہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آخرت کی سزا کی بجائے دنیا کے اوپر اس کی سزا مجھے دے دی جائے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور صاف ہو جاؤں، کیونکہ آخرت کی سزائیں بہت سخت ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا تھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے ہلکا عذاب، اخف العذاب، ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے. باقی اس کے پورے بدن پہ آگ نہیں ہوگی، صرف آگ کے جوتے اس کو پہنائے جائیں گے. لیکن اس کی حدت، گرمی اور شدت اتنی ہوگی، یغلی منہما دماغہ، اس کی شدت سے اس کا دماغ پگھل کر ناک اور کانوں کے ذریعے سے باہر آنا شروع ہو جائے گا. یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے. اور جو عذاب سخت ہیں الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، اس بڑے عذاب کا ذکر کیا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا. فرمایا اس عذاب کی کیفیت یہ ہوگی بندہ نہ جیے گا نہ مرے گا. جیے گا اس لیے نہیں کہ آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں آگ ہی آگ ہوگی، تو اس آگ میں جینا کو جینا تو نہیں ہوگا. اور مرے گا اس لیے نہیں کہ موت کو موت آ چکی ہوگی. جنت میں جنتیوں کو ایک ہی ڈر اور خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی کہیں موت آ جائے اور جان چھوٹ جائے. اللہ تعالیٰ مینڈے کی شکل میں موت کو لائے گا اور موت کو ذبح کیا جائے گا. جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے. جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا اب موت نہیں ہے تو جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے مایوس، دکھی اور پریشان ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے. تو وہ کتنا سخت عذاب ہوگا
اللہ یاز باللہ کے ہلکے ترین عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کا جوتا اور دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد جاری کر دیجئے، اور اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ چلی گئی، تو جب بچہ پیدا ہوا تو گود میں اٹھائے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ یہ ہے بچہ جو میں نے گناہ کیا تھا، بدکاری کی تھی، آج یہ اس کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ، اور جب یہ کچھ کھانے پینے لگ جائے گا تو پھر آنا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہوئی اور اس نے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا تھا اور عرض کی یا رسول اللہ دیکھ لیجئے اب یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا انہیں لے جاؤ اور جا کے انہیں سنگسار کر دو۔ اس کی یہ حد بنتی تھی، اس کو سنگسار کیا اور اس نے خود یہ سزا اپنے لیے قبول کی۔ مائز ابن مالک اسلمی عرض کی یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے حضور نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ وہ گئے اور معافی مانگی، بے چینی اتنی تھی، پھر آ گئے اور عرض کی طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ وہ گئے، معافی مانگی، پھر پلٹ آئے، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ۔ آقا کریم نے فرمایا فیما اطہرک کا، تمہیں کہا اللہ سے معافی مانگو، کریم ہے معاف کر دے گا، تم پھر پلٹ آتے ہو، تمہیں کس جرم سے پاک کروں؟ قال من الزنا، عرض کی مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر فارغ ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے، عرض کی حضور صحیح الحواس ہے۔ کہا کہ یہ نشے میں تو نہیں کہہ رہا، کسی نے اٹھ کے منہ سونگا، کہا حضور ایسی بات بھی نہیں ہے۔ فرمایا تم سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضور جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر ہی فارغ ہو جاؤں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں سنگسار کر دو۔ مائز ابن مالک اسلمی کو سنگسار کر دیا گیا۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو حضور بھی جنازے کے جلوس میں تھے۔ کسی کی زبان سے نکلا لو مائز نے گناہ کیا تھا، بس یہ بات سننے کی دیر تھی، اللہ کے محبوب کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے مائز پہ بات کی، میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں بانٹ دی جائے لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے۔